وَمَن لَا يُدْرِكُهُ إِلْهَاهُ الْمُلْحِدِينَ، تو زیادہ اگر تیرے در پہ آیا جائے تو تنگ نہیں ہوتا۔ مومن بادشاہوں کا طریقہ کاری ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور سخی بھی ہیں، اگر ایک دفعہ آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ دے دیتے ہیں، اگر 2-4 دفعہ چلے جائیں وہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر بار بار چلے جائیں وہ تنگ آ جاتا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر بار بار چلے جائیں۔ تو معبود جو ہے اس کی شان عظیم ایک عجیب ہے کہ اگر بار بار اس کی بارگاہ میں نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جائے۔ تو چاہتا ہے ہمارا نام ہی مانگتے ہیں ہم، عبد مانگتا، تو ہمیں مانگنا چاہیے، یعنی اب جو مانگتا ہو وہ کہاں کہاں مانگے، دن کی ابتدا ہو تو وہ مانگے، دن کا وسط آ جائے تو وہ مانگے، اور دن ڈھل جائے تو وہ مانگے، سال کی ابتدا ہو تو وہ مانگے، سال کے درمیان میں وہ مانگے، اور سال ختم ہو جائے تو وہ مانگے۔ اور ان حدیث میں ہے کہ کچھ احباب ایسے ہیں کہ جن کو کچھ چیزیں مل جائیں انہیں پھر دوسری بھی مل جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندے کو شکر کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر نعمتوں کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک بندے کو شکر کی توفیق مل جائے اس کو نعمتوں کی زیادتی مل جاتی ہے، اور ایک بندے کو توبہ اور استغفار کی توفیق مل جائے وہ بخشش سے معروف نہیں رہتا، اس کو اللہ کی بخشش بھی مل جاتی ہے۔ تو جسے تلاش مل جاتی ہے ایک چیز کی اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں معبود میں وہ مانگتا ہوں تجھ سے جو میں نے ساری زندگی تجھ سے مانگا، وہ کیا تھا؟ تیری خوشنودی۔ تو مومن اگر ہم پوری زندگی پورا سال اور صبح سے شام اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں رہیں گے تو یقین جانیے ایک نہ ایک دن میرے نبی نے فرمایا من جدا وجدا، جو جس کو تلاش کرے گا وہ اس کو پا لے گا۔ اگرچہ ہم خطا کار ہیں، عیبدار ہیں، سراپا نقص میں ہیں، لیکن پھر بھی تلاش ہماری اگر خدا کی خوشی ہو تو وہ مل جائے گی۔ انہیں جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ آپ کا میں لوں گا کہ آپ دیکھیے کہ آج کا جو سورج طلوع ہوا تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے، اور سال بھی طلوع ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہماری زندگی کا سورج طلوع ہوا، اگرچہ وہ 24 گھنٹوں کا نہیں ہے، لیکن سنت پروردگار یہ ہے کہ جو بھی طلوع ہوگا وہ ڈوب جائے گا، وہ ایک دن وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اختتام بھی ویسے ہی کریں جیسے ہم سال کا اختتام کریں، اور زندگی کی ابتدا بھی جیسے پروردگار دو عالم نے کرائی ہے ویسے ہی ہماری اختتام بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمتوں سے نوازتا ہے وہ ہم سب شکر گزار ہیں پروردگار کے، اور دعا مانگتے ہیں معبود کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زندگی کی پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ وہ روئے۔ پہلی علامت یہ کہ چاہے وہ رونے والوں کے گھر میں پیدا ہو یا رونے کو بکر جانے والوں کے گھر میں پیدا ہو، وہ روتا ہوا آئے گا اور وہ زندہ رہے گا۔ تو سال کے اختتام میں ہم اگر اور سال کی ابتدا میں بھی ہم رو کے آنسو بہا کے اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگ کے گزاریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم زندہ فرد اور زندہ قوم کہلائیں گے۔ اور یہ اگر کمالڈا گزار دیا تو وہ بھی مست، تو پھر یہ بھی مست ہو جائے گا، مستی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے وہ اس کو موت عطا کرنا ہے، اختتام اس کا ہوا ہے۔ جو بھی سورج طلوع ہوا ہے وہ اختتام ہوا ہے، سوائے چند ہستیاں ایسی ہیں جن کے سورج اللہ نے ایسے طلوع کیے کہ ابھی تک وہ غروب نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک امام صاحب العصر والزمان کی ذات اللہ۔ آپ 255 ہجری کو آپ کی ولادت با سعادت ہے، اور ابھی 1444 کے قریب ہے۔ آپ دیکھیے تقریباً 1250 برس ہو گئے ہیں یا 1200 برس سے اوپر ہے، اور آپ ماشاءاللہ حیات پہ ہیں۔ تو اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، لیکن جو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر ایک امام کیسے پا سکتا ہے، ایک انسان کیسے پا سکتا ہے؟ اب لمبی عمر اتنی پانا یہ ممکن کیسے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خالق ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ سائنس اگر انکار کرتی ہے تو وہ اتنی ہے کہ جو اس کو سمجھ میں نظر آتا ہے وہی ہے۔ وہ پتھر کے اندر سے پانی نکلتا ہے تو پوچھو نکل سکتا ہے، وہ کہتی نکل سکتا ہے، لیکن کسی اور چیز سے نکلو، پتھر سے کچھ اور نکل سکتا ہے، وہ کہتی نہیں نکل سکتا۔ بس جو اس نے دیکھا ہے وہ کہتی ہے وہ ہو سکتا ہے، جو دیکھا ہے وہ
نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے دیکھے انسان ایسے ہیں 60 70 80 برس کے ہیں, تو وہ بھی آگے کہتے ہیں اتنا لمبا انسان نہیں ہوتا. اور بڑی بات ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی, وہ بھی جو سنتے ہیں اس میں ہی سن ہو جاتے ہیں کہ جو انہوں نے سنا ہے کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آئیے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے, اور اس سورہ کی تقریباً آیت کا نشان ہے یہ 143, اور یہ 2 یا 3 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین. جب یونس علیہ السلام, یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا اور قوم نے بھی نہیں مانا, انہوں نے کہا نہیں مانی. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا معبود ان پہ عذاب نازل کرتے, اور یہ کہہ کے جلال میں آئے اور کہہ کے چل دی, اور بادل آ گیا اور طوفان آ گیا اور عذاب آ گیا. یہ واحد قوم ایسی ہے جس پہ عذاب آیا اور ٹلا, واحد قوم عذاب آیا اور ٹل گیا. حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کے گئے اور قوم نے دیکھا کہ عذاب آ گیا. انہوں نے کہا جی یونس صحیح فرماتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو عذاب ہمارے تک آ جائے. انہوں نے خواتین سے مردوں کو علیحدہ کیا, ماؤں سے چھوٹے شیر خوار بچوں کو علیحدہ کیا, سب علیحدہ ہو گئے. تو آپ کو پتا ہے کہ بچہ ماں سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک رکت کی عالم ہو گیا. بزرگ علیحدہ ہو گئے, گھروں کو چھوڑ دیا, جنگلوں میں چلے گئے, رونا شروع کر دیا. معبود کو ترس آیا اور انہوں نے عذاب آیا وہ ڈال دی. ایک ایسی قوم جس پہ عذاب آیا اور ٹل گیا. اب ایسے موقع میں یونس علیہ السلام کا حال سنیے جس کی میں آیت ہدیہ کی ہے. وہ جا کے کشتی میں بیٹھے اور کشتی جو ہے وہ پانی میں جسے کہیے وہ الٹنے لگی. اور یہ کہ اللہ نے کہا کہ وزن زیادہ ہے تو ایک بندہ کام ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ پورا تازی کی گئی حضرت یونس کا ہی کام آیا. انہوں نے کہا جی آپ تو پھر ہمارے لیے نبی قابل احترام ہے, تو لیکن کسی اور کو دیکھتے ہیں. پھر جو پورا تازی کی بار بار حضرت یونس کا ہی نام تھا. تو حضرت یونس نے فرمایا خدا کی مشیت یہی ہے کہ میں ہی جاؤں تو میں آپ کو تنگ کیوں کرتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ پانی کے اندر جب چھلانگ لگائی ہے تو خدا نے ایک نظام رکھا تھا. تو ایک بڑی مچھلی موجود تھی, اور مچھلی نے جو ہے وہ اپنے جیسے ہی حضرت یونس نے چھلانگ لگائی تو ادھر ادھر نہیں گئے, سیدھا مچھلی کے پیٹ میں چلے. اب پوری مچھلی نے کر دیا. اب پروردگار جو وہ کشتی وہ جو عالم ہے نا اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ صافات آپ پڑھی گئے اس میں جا کے خدا فرماتا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کے ہماری تسبیح نہ کرتے للبث تو ضرور بضرور ہم رکھتے فی بطنہ مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک. تو قیامت کے دن تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور یونس بھی زندہ رہتے, اور یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے. یعنی وہ معبود اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اگر چاہے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے. وہ چاہے تو امام وقت کو جو ہے وہ قیامت تک زندہ کیوں کر نہیں رکھ سکتا. اور یہ دیکھیں کہ جی ایسا نظر نہیں آتا, کبھی ہمیں مثال ملتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ملتی نہیں مثال کوئی دہر میں, ایسی مثال نہیں ملتی. پتہ اتنا لمبا ہو گیا ہے, اتنی لمبی عمر اس نے پائی ہے. یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جن کو آپ دیکھیے جن کے گھر میں مثال ملی. حضرت عیسیٰ پہ سب کا ایمان ہے, اور حضرت عیسیٰ تقریباً 2000 سال کے قریب ہو گیا پردہ غیبت میں. حضرت خضر پہ سب مانتے ہیں اور یہ پردہ غیبت میں ہے. اور حضرت ادریس کو سب مانتے ہیں, پردہ غیبت میں ہے. حضرت ادریس, حضرت خضر, حضرت عیسیٰ, حضرت الیاس وہ پردہ غیبت میں ہے. اصحاب کہف ان کو پروردگار پہاڑوں میں زندہ رکھ سکتا ہے, ان کو اصحاب کہف کو پہاڑوں میں زندہ رکھ سکتا ہے. عیسیٰ کو چاہے تو آسمانوں میں زندہ رکھ سکتا ہے, اور خضر کو پانی میں زندہ رکھ سکتا ہے, اور ادریس اور الیاس کو پردہ غیبت میں رکھ سکتا ہے. تو وہ چاہے تو امام اصل کو کیوں نہیں رکھ سکتا. جو آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورج تو طلوع ہو گیا, اللہ پر تسبیح اگر نہ کرتے, استغفار نہ کرتے, اللہ بے صافی کرتے, یہ وہی پہ عذاب نہ رکھتے تو قوموں پہ عذاب آ جاتا ہے, مشکلوں میں گر جاتی ہیں. استغفار جو ہے وہ انسان کو عذاب سے بچا جاتا ہے. استغفار ایک تو آپ دعائیں کو پڑھتے ہیں, آپ ضرور شرکت فرمایا کریں, ٹھیک ہے. اب میں معافی مانگ کے بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ وہ مولا علی کا استغفار ہے، اور انہوں نے ہمیں وہ بچے کی طرح ہم ہیں جنہیں بولنا نہیں آتا اللہ کی بارگاہ میں، بس کہ یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اور جا بچی لگ جائے تو تیرا شکر ہے خدا، بس یہی پہ ہماری دعا بات ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ہم سے بولنا سیکھا ہے، کیونکہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں بولنا نہیں آتا۔ تو ہم چاہیے کہ جب ہم شب جمعہ پڑھیں تو آپ سب تشریف رکھا کریں، اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے ساتھی اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، صبح کے درس میں آیت کے دیر میں پڑھا تھا کہ کس کا انجام خیر ہوگا، کس کا انجام اچھا ہوگا۔ تو تفسیر نور میں یہ جملے لکھے تھے کہ انہی کا انجام خیر ہوگا جنہوں نے زندگی میں وہ جو کام کیا۔ اگر زندگی آپ نے اللہ کے ساتھ توبہ اور استغفار کے ساتھ گزاری تو انجام بھی مرتے وقت بھی توبہ اور استغفار ہی ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر توبہ اور استغفار کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، مچھلی کے پیٹ سے بھی ہوگے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، تو اس بڑے جہان میں بھی عذاب سے بچ جاؤ۔ میری بات ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا معبود یہ پورا سال گزرا، ہم خطاؤں کے پترے، صبح سے شام تک خطائیں کرتے رہے، دوپہر میں بھی خطائیں کرتے رہے، لیکن معبود تیرے جدھر بھی جائیں جو بھی کریں ہم اس بچے کی طرح ہیں جو ماں کی تلاش میں ہی ہوتا ہے، ہم تیری ہی تلاش میں ہیں، اگرچہ ہم بھٹک جاتے ہیں لیکن معبود تو ہمیں رستہ بند نہ کرنا، اپنی رحمت کا دروازہ بند نہ کرنا۔ ایک عالم دین یہ کہہ رہے تھے کہ بھائیو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو ایک بڑھیا بولی، اس نے کہا کہ مولانا یہ بھی بتائیں اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں کھلے ہیں؟ تو مولانا رونے لگ گئے کہ یہ لوگ تو مجھ سے بھی زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ تو مومن اللہ تعالیٰ کے دروازے بخشش کے کھلے ہوئے، وہ بند نہیں ہوتے، تاخیر ہماری طرف سے، ہم تو مائل پہ کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت آپ تو ہے جو ورے قابل ہی نہیں، جس سے تعبیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شان کئی دیتے ہیں، ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک نئی دنیا، نیا سال عطا فرمائے، جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سال کا آغاز طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ کرے، جیسے ہم محرم کو غم اور علم میں مناتے ہیں، اسی طرح سے یہ سال ہمیں گزارنے کی توفیق عطا۔ اللہ